کانوں سے جواب سنا تھا۔ اب اتنی بڑی ہستی کہ جن کو نبی علیہ السلام کی طرف سے سلام کا جواب آتا تھا، انہوں نے یہ مطلب بنایا۔ لہذا یہاں اجتماع میں آنے والا ہر بندہ ان کے فیوضات سے حصہ پاتا ہے۔ ہم بھی بھکاری بن کر، سائل بن کر اس خانقاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کے فیوضات سے کچھ حصہ نصیب ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان کے بارے میں چند باتیں میں پیش خدمت کروں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کا نام لیا، مگر ان کو ان کے نام سے پکارا۔ یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ۔ تو سب انبیاء کرام کو ان کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، لیکن جب نبی علیہ السلام کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے نام سے نہیں پکارا، بلکہ فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی۔ پھر مختلف انبیاء اپنی قوموں کے پاس آئے تو قوموں نے ان کے اوپر اعتراضات کیے۔ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کی زبان سے اس قوم کو جواب دلوایا۔ تو ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لیس بی ضلالہ، کیونکہ قوم نے کہا تھا کہ آپ گمراہ ہیں۔ اللہ نے جواب دلوایا کہ اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں۔ قوم نے کہا تھا کہ جی آپ بیوقوف ہیں۔ اللہ نے جواب دلوایا یا قوم لیس بی سفاہہ۔ تو اللہ نے جواب دلوائے، مگر ان انبیاء کی زبان سے دلوائے۔ نبی علیہ السلام کا معاملہ جدا۔ قوم میں سے اگر کسی نے کوئی بات کہی تو اللہ رب العزت نے براہ راست خود اس کا جواب دیا۔ ایک کم بخت تھا جو نبی علیہ السلام کو مجنون کہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی خوب مٹی پلید کی۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ ایک لفظ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اتنے لفظ بولے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے محبوب صبر کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام اور کیا شان ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو میری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو معراج پر بلایا اور اپنا وہ قرب عطا کیا جو کسی کو عطا نہیں ہوا۔ تاہم قرآن مجید کی چند آیات کی روشنی میں میں آج کی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ بہت بلند اخلاق ہیں، آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ۔ چنانچہ حضرت قاری مطیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو تو یوں لگتا ہے کہ ذات و صفات کی آیات احوال نبوی، تکوین کی آیات استدلال نبوی، توجہ اللہ کی آیات خلوت نبوی، تربیت خلق کی آیات جلوت نبوی،
مہر کی آیات جمال نبی، قہر کی آیات جلال نبی، تجلیات حق کی آیات مشاہدہ نبی، ابتغاء وجہ اللہ کی آیات مراقبہ نبی، ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبی، احوال معاشر کی آیات محاسبہ نبی، نبی غیر کی آیات فنائیت نبی، اثبات حق کی آیات بقائیت نبی، نعیم جنت کی آیات شوق نبی، عذاب جہنم کی آیات خوف نبی، انعام کی آیات انس نبی، انتقام کی آیات حزن نبی۔ قرآن مجید ایک طرف تو کلام اللہ ہے اور دوسری طرف یہ پورا کا پورا سیرت رسول اللہ ہے۔ سیدہ شریک اللہ سے پوچھا تھا کسی نے کہ نبی اسلام کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن ہی کا نمونہ تھے۔ یعنی اگر کوئی قرآن کو مجسم شکل میں دیکھنا چاہتا تو وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھ لیتا، اس کو قرآن مجسم شکل میں نظر آ جاتا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایسے اچھے اخلاق سکھائے کہ شاعر نے کہا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ ایسا مقام پایا صحابہ کرام نے کہ فرشتوں کے سلام آتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی، تعلیمات تھیں کہ جنہوں نے انسان کو اتنی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشاں۔ اللہ تعالیٰ کے راجویر میں ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس دنیا میں جو بھی بندہ آیا وہ ناقص زندگی گزار کے گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کتنا بڑا بزرگ تھا مگر اس کے مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں زندگی نے وفا نہ کی اور زندہ رہتے تو خوب دین پھیلاتے۔ تو جی حاجی عبد الوہاب صاحب نے بڑا دین پھیلایا لیکن زندگی نے مہلت نہ دی، اگر اور مہلت ملتی تو اور کام کر جاتے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا مگر زندگی نے وفا نہ کی، اگر اور مہلت ملتی تو اور کام بڑھا جاتے۔ اسی طرح سائنسدانوں کے بارے میں، جرنیلوں کے بارے میں لوگوں نے یہی کہا۔ شیکسپیئر نے کتنے اچھے ناول لکھے ہیں اپنی زبان میں، اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہی کہا کہ اگر زندہ رہتا تو اور اچھے ناول لکھتا۔ علامہ اقبال نے کتنے اچھے اشعار لکھے ہیں، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہی کہا جی کہ اور زندہ رہتا تو اور اچھے اشعار لکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو بندہ بھی آیا وہ اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اور بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن زندگی نے مہلت نہ دی اور اس کو دنیا سے جانا پڑ گیا۔ صرف کائنات میں ایک ہستی ایسی ہیں اور وہ ہیں ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی مبارک زندگی میں حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ کے سامنے یہ بات فرمائی کہ اے لوگو، جو مقصد میں دنیا میں لے کے آیا تھا کیا وہ مقصد میں نے پورا کر دیا؟ تو سب نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا، امت کو نصیحت کر دی۔ تو جب اتنے لوگوں نے تصدیق کی کہ آپ نے اپنے کام کو مکمل کر دیا تو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اے میرے اللہ اس بات پر گواہ رہنا میں اپنی زندگی کا مشن پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو اس کائنات میں اگر کامل زندگی کسی نے گزاری ہے تو وہ کس نے گزاری؟ نبی علیہ السلام نے گزاری۔
اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ عام لوگوں کو اپنا ہیرو نہ بنائیں، یہ تو ادھوری زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہیرو بنانے ہیں تو نبی علیہ السلام کو بنائیں جو کامل زندگی والے تھے۔ شاعر نے کہا میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ ہم بھی اس آقا اور سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، جنہوں نے کامل زندگی گزاری اور انسان کو کامل بننے کا طریقہ سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے محبوب کے بارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کو پہلے نہیں حاصل تھا۔ نبی علیہ السلام دنیا میں علم الاولین والآخرین لے کر آئے، اتنا علم کسی کو نہیں حاصل ہوا جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ چنانچہ 1980 کی بات ہے، یوں سمجھیں 40 سال پہلے کی بات ہے، ایک برطانیہ کا عیسائی تھا، اس نے کتاب لکھی اور کتاب کا عنوان تھا اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری، کہ تاریخ میں جو بڑی مؤثر شخصیات گزری ہیں ان 100 شخصیتوں کی اس نے لسٹ پیش کی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا، بڑے بڑے جرنیلوں کا، سائنسدانوں کا، شیکسپیئر کا، آئنسٹائن کا، سب کا تذکرہ کیا۔ ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہم کتاب پڑھیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے اس کتاب میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ چوز کیا ہے کہ ان کا تذکرہ کروں، ول سرپرائز سم آف دی ریڈرز، یہ کچھ لوگوں کو حیران کر دے گی بات کہ میں نے کیوں ان کو چنا پہلے نمبر پر۔ پھر وہ فرماتا ہے اس کی ریزن ہے کہ دنیا میں بڑے جرنیل آئے، بڑے سائنسدان آئے، بڑے بڑے سیاستدان آئے، بادشاہ آئے، اور انہوں نے دنیا میں اپنی طاقت کا لوہا بنوایا، مگر یہ سب وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں بہترین استادوں سے پڑھے، بہترین سکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کر بڑے ہوئے، اور پھر انہوں نے دنیا سے اپنی جو ہے نا علمیت کا لوہا منوایا۔ ایک ہستی ایسی ہے کہ جو پوری زندگی کسی کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھی نظر نہیں آتی، اور پھر انہوں نے انسانیت کو علم کا اتنا اعلیٰ درس دیا، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے ان کا تذکرہ کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے دنیا کو وہ علم سکھایا جو دنیا نہیں جانتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ اونچا کرے سوچیے اس کی بلندی پھر کیا ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ ہر وقت دنیا میں نبی علیہ السلام کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، دنیا میں جو سورج نکلتا ہے نا، تو ایک ملک ہے مشرق کی طرف، اس کا نام ہے فجی۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے وہاں بھی دین کی نسبت سے جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کو مشرق دنیا کہتے ہیں، دنیا کی مشرق ہے وہ۔ سب سے پہلے سورج وہاں طلوع ہوتا ہے اور فجر کی اذان اس ملک میں شروع ہوتی ہے۔ اب اگر کسی ملک میں فجر کا وقت ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ تو اذانیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ہمارے اس ملک میں سب سے پہلے نماز کا وقت ہوتا ہے پشاور سائیڈ پہ، پھر اسلام آباد، پھر لاہور، پھر فیصل آباد، پھر ملتان، اور یہ چلتے چلتے کراچی تک پہنچتا ہے۔ تو کراچی میں اور پشاور میں آدھے گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ مغرب پہلے پڑھتے ہیں، کراچی والے آدھا گھنٹہ مغرب بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو فجی میں جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو ایک مسجد میں اذان ہوئی، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں، آپ سمجھیں کہ 1 گھنٹہ فجر کی اذان ہوتی ہی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے آگے ہے نیوزی لینڈ، وہاں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے آگے ہے آسٹریلیا، یہ بہت بڑا ملک ہے،
اور وہاں پر پھر کئی گھنٹے اذان ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ملک کے اپنے اندر 3-4 گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہے۔ پھر جب آسٹریلیا میں فجر کی اذانیں ختم ہوتی ہیں تو اس کے آگے ایک ملک ہے برونائی، مسلمانوں کا ملک ہے، پھر وہاں پہ فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ پھر برونائی میں اذانیں ختم ہوتی ہیں تو پھر ملائیشیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ملائیشیا میں اذانیں ختم ہوتی ہیں تو پھر انڈونیشیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر انڈونیشیا میں ختم ہوتی ہیں تو برما، سنگاپور وہاں پہ شروع ہو جاتی ہیں، پھر برما میں ختم ہوتی ہیں تو بنگلہ دیش ہے آگے، اس میں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب بنگلہ دیش میں اذانیں فجر کی ختم ہوتی ہیں تو انڈیا میں اس کے بعد وقت ہوتا ہے تو انڈیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب انڈیا بہت بڑا ملک ہے تو آپ سمجھیں کہ آدھا پونا گھنٹہ تو پورے ملک کی مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ پھر انڈیا میں اور پاکستان میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے، جب اذانیں فجر کی وہاں ختم ہوتی ہیں تو پاکستان میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پاکستان میں پشاور سے لے کے کراچی تک آدھا گھنٹہ اذان ہوتی رہتی ہے فجر کی۔ پھر جب پاکستان میں اذانیں فجر کی ختم ہوتی ہیں تو 1 گھنٹے کا فرق ہے دبئی، ایمریٹ جو ہیں عرب امارات، ان تمام ملکوں میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر فجر کی اذانیں وہاں مکمل ہوتی ہیں تو اس کے بعد 1 گھنٹے کا فرق ہے سعودی عرب میں، سعودی عرب میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب سعودی عرب میں فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت فجی کے اندر ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، پھر ظہر کی اذان ہوتے ہوتے جب سعودی عرب میں ظہر کا وقت ہوتا ہے تو پیچھے عصر کی اذان، پھر عصر کا وقت ختم ہوتا ہے پیچھے مغرب کی اذان، پھر مغرب کے بعد عشاء، پھر ادھر عشاء ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب دنیا کے کسی نہ کسی ملک کی کسی نہ کسی مسجد میں اذان بلند نہ ہو رہی ہو، اور اذان میں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھو نبی علیہ السلام کا ذکر بلند ہو رہا ہے نا، پھر اقامت ہوتی ہے تو اس میں ذکر بلند ہوتا ہے، تو گویا ہر وقت پوری دنیا میں اللہ کے محبوب وسلم کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ عام دستور یہ ہے کہ آنے والا وقت کمزور ہوتا ہے اور جو گزرا وقت ہوتا ہے وہ اعلیٰ وقت ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ جی میں بوڑھا ہو گیا، جوانی اچھی تھی، درخت کے اوپر پھل لگتے ہیں اعلیٰ وقت ہوتا ہے، پھر خزاں آ جاتی ہے، پھل بھی ختم، پتے بھی ختم، درخت بالکل ٹنڈ منڈ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی جس چیز کو بھی دیکھیں یہی آپ کو نقشہ نظر آئے گا، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جدا ہے۔ آپ دیکھیں سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کو جوانی ملتی ہے، دوپہر کے وقت میں بھرپور جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مغرب کے وقت اس کا زوال۔ تو ہر چیز کو دنیا میں عروج بھی ملتا ہے اور زوال بھی ملتا ہے، جس کو بھی دیکھ لیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عروج دیا اور ایسا عروج دیا کہ جس کے بعد زوال ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ نبی السلام کے بچپن سے آپ کا لڑکپن اعلیٰ، نبی السلام کے لڑکپن سے آپ کی جوانی اعلیٰ، اور نبی السلام کی جوانی سے آپ کا بڑھاپا اعلیٰ، اور نبی علیہ السلام کی اس دنیا میں زندہ رہنے سے آپ کا اللہ کے پاس چلے جانا اعلیٰ، پھر نبی علیہ السلام کی برزخ کی زندگی سے آپ کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اعلیٰ۔ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ نبی صاحب نے فرمایا میں اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا نہ کسی نے پہلے کی ہوگی نہ کوئی اس کے بعد کر سکے گا۔ پھر نبی علیہ السلام کے مقام محمود پہ حمد کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں چلے جانا اعلیٰ۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں عروج ہی عروج ہے، زوال کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اس لیے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے تھے لنا شمسم وللآفاق شمسو، اے آسمان ایک تیرا سورج ہے اور اے آسمان ایک میرا سورج ہے۔
تیرا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لے جاتے تھے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس. تو فرماتی ہیں کہ آسمان تیرا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، مگر ایک فرق ہے، اے دنیا کے سورج تیری زندگی میں عروج بھی ہے اور زوال بھی ہے. تو مغرب کے وقت غروب ہو جاتا ہے، تیری روشنی ختم ہو جاتی ہے، لیکن میرا سورج جو ہے اس کو اللہ نے عروج عطا فرمایا، اس کو ہمیشہ عروج رہے گا، کبھی زوال نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو نبی علیہ السلام انسانوں کے لیے باعث رحمت، جنوں کے لیے باعث رحمت، حیوانوں کے لیے باعث رحمت، حتیٰ کہ تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا بھئی شوگر کی وجہ سے میرا منہ خشک ہو جاتا ہے تو مجھے مجبوری میں ذرا پانی کا ایک گھونٹ لینا پڑتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل کیا تجھے بھی میری رحمت للعالمین سے کچھ حصہ ملا؟ جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی حصہ ملا. پوچھا جبرائیل کیسے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ابلیس کو رد ہوتے ہوئے دیکھا تھا. اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، میرے دربار سے نکل جا، تم مردود ہے. تو اتنا عبادت گزار تھا عزازیل، اور پھر اللہ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا، نکال دیا. تو جب میں نے اس کی ذلت دیکھی تو میرے اوپر اللہ کے جلال کا خوف طاری ہو گیا. میں ہر وقت کانپتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا. اللہ کا جلال میرے اوپر اتنا غالب تھا کہ مجھے سکون نہیں ہوتا تھا. جب آپ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، اور اس قرآن مجید میں ایک آیت تھی جو میرے متعلق تھی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ. اس آیت سے مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے ہاں میرا انجام اچھا ہوگا. وہ جو اتنا خوف تھا وہ کیفیت ختم ہو گئی اور میں نے سکون کا سانس لے لیا. مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ نصیب ہو گیا. جب فرشتوں کو ان کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا تو ہم تو ان کے امتی ہیں، ہمیں تو ہر لمحے ان کی رحمت للعالمین سے حصہ مل رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہمارے حضرت مرشد عالم کا ترجمہ یوں فرماتے تھے کہ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا. ہوتے ہیں نا آدمی اپنے دونوں ہاتھوں میں کوئی چیز لے اور وہ زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں بس بس بس، یا دودھ ڈلوائے کسی برتن میں اور وہ اوپر تک بھر جائے تو کہتے ہیں بس بس بس. تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا، تو راضی ہو جائے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق پریشان ہوگی، سورج کی دھوپ اتنی زیادہ ہوگی، ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور وہ پسینہ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف پسینہ، بلکہ پسینے میں جیسے تیل میں کوئی چیز ابلتی ہے نا، بندہ ابل رہا ہوگا اپنے پسینے میں، اتنی تکلیف کی حالت ہوگی، اور عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. تو ساری دنیا پریشان حال ہو کر حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کرے گی جی کہ آپ امت کے والد ہیں، ساری انسانیت کے والد ہیں، آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جلال میں ہے اور میں تو اللہ کے سامنے اس حال میں کوئی بات نہیں کر سکتا. چنانچہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب انبیاء رسولوں کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے. بالآخر سب انبیاء، سب انسان مل کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے حضور سفارش کیجئے کہ اللہ حساب شروع کرے، ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی. تو نبی علیہ السلام مقام محمود پہ جائیں گے، اونچی جگہ ہوگی، اور وہاں جا کر نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے، اور سجدے میں اللہ کی ایسی تعریف کریں گے
نہ کسی نے پہلے کی ہوگی نہ کوئی بعد میں ایسی تعریف کر سکے گا۔ اللہ کو پیار آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب ارفع رأسک، اپنا سر اوپر اٹھائیے سجدے سے، سل تعطیٰ، جو مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میرے محبوب، میرے امت، یعنی آپ اپنے بندوں کا حساب لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پیش کرو حساب کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر عنہ کو حکم دیں گے ابو بکر آگے بڑھو اور اپنا حساب دو۔ ابو بکر صدیق عنہ روئیں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑی عمر میں جا کے مسلمان ہوا، آپ کسی ایسے بندے کو پیش کریں جو بچپن سے مسلمان ہو اور پوری زندگی اس نے اسلام میں گزاری ہو، میں پیش ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ مگر نبی علیہ السلام فرمائیں گے نہیں ابو بکر تم پیش ہو اور اپنا حساب دو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے حکم پر سیدنا صدیق اکبر عنہ آگے قدم بڑھائیں گے اور وہ بھی سجدے میں گر جائیں گے، اور جب وہ رونے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابو بکر تو نے میرے محبوب پر اتنے احسانات کیے کہ میرے محبوب نے یہ فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے احسانات کا تذکرہ کیا تو آج میں تمہارا حساب لینا جو ہے نا وہ مطلب ہے مجھے حیا آتی ہے، چلو تم بلا حساب جنت چلے جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام عمر لانو کو حکم دیں گے، عمر لانو بھی اسی طرح روئیں گے اور پہلے کہیں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑی عمر میں جا کر مسلمان ہوا، کوئی ایسا بندہ آگے کیجئے جو بچپن سے اسلام پہ ہو اور پوری زندگی اسلام پہ گزاری ہو۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے عمر نہیں تم آگے بڑھو حساب دو۔ عمر لانو تعمیل کے طور پہ آگے بڑھیں گے اور وہ بھی رونا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو روتا ہوا دیکھیں گے تو اللہ فرمائیں گے عمر تو رو رہا ہے، تو مراد مصطفیٰ تھا، میرے محبوب نے دعائیں تیرے لیے مانگی تھیں اور تیری وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی اور دنیا میں اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ چنانچہ عمر لانو کو بھی اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی السلام حضرت عثمان غنی لانو کو آگے کہیں گے، حضرت عثمان غنی لانو آگے بڑھیں گے اور وہ بھی روئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے عثمان تو رو رہا ہے، میرے محبوب نے تو تیرے بارے میں دعا کی تھی یا رحمان سہل الحساب علی العثمان۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، نبی علیہ السلام عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ام المومنین نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خرچے کے لیے کچھ ہے نہیں، آپ دے دیجئے، ہم کچھ کھانا بنائیں گی، عید کا دن ہے، مدینہ کی بیوائیں آئیں گی، یتیم بچے آئیں گے، ہم بھی کھائیں گے اور ان کو بھی کھلائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میرے جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، عید پڑھی، جب عید پڑھ کے گھر واپس آئے تو عجیب حال دیکھا، کھانے بنے ہوئے ہیں اور مدینہ کی بیوائیں بھی کھانا کھا رہی ہیں، یتیم بچے بھی کھانا کھا رہے ہیں، گھر والے بھی کھا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کھانے کا انتظام کیسے ہوا؟ عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب عید کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی لانو نے اونٹ کے سامان یعنی اونٹ سامان سے لدا ہوا اونٹ ہر زوجہ کے گھر میں ہدیہ اور تحفہ کے طور پہ بھیجا ہے، تو یہ گروسری انہوں نے بھیج دی اور ہم نے اس کو پکایا، ہم بھی کھا رہے ہیں اور ان کو بھی کھلا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دل خوش ہوا اور نبی علیہ السلام نے دعا دی یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان قیامت دن عثمان کا حساب بہت آسان فرما دینا۔ پھر اس کے بعد سیدنا علی لانو کا حساب ہوگا اور ان کے نام اعمال کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کا جلال اللہ کے جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر پوری امت کا حساب اللہ جمال کے ساتھ لیں گے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ لیں گے۔ اور اللہ کا جمال کیسے ظاہر ہوگا کہ اللہ کی رحمت کی انتہا ظاہر ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ آپ میری امت کا حساب میرے حوالے فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اے اللہ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا قیامت کے دن میری امت کے گناہ کھلیں اور دوسرے انبیاء کے سامنے مجھے کمی محسوس ہو کہ میرے امتیوں نے ایسے ایسے گناہ کیے، میں جب حساب لوں گا تو کسی اور کو پتہ نہیں چلے گا
اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حساب تو میں ہی لوں گا، مگر میں آپ کی امت کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا کہ ان کے گناہ دنیا ہی میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ اس دنیا میں اللہ کی عجیب رحمت ہے، ٹھوکر لگے گناہ معاف ہوتے ہیں، غم آئے گناہ معاف ہوتے ہیں، پریشانی آئے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بیماری جو دنیا میں مومن پہ آتی ہے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ کئی مرتبہ تو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس طرح بندہ نہا دھو کے پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ بیماری سے پاک صاف ہو کے اٹھ جاتا ہے۔ دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے پت جھڑ کے موسم میں جھڑ جایا کرتے ہیں۔ تو صدقہ دینے سے گناہ معاف، نیکی کرنے سے گناہ معاف، عبادت کرنے سے گناہ معاف، دین کا کام کرنے سے گناہ معاف، حتیٰ کہ راستے میں کوئی ایذا دینے والی چیز پڑی ہے اٹھا کے ایک طرف کر دی، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس امت کے لیے شہید آخرت کا درجہ بنا دیا کہ وہ بندے جن کو دنیا میں شہید تو نہیں کہیں گے مگر آخرت میں اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ ان میں سے ایک وہ بندہ جو گر کے مرتا ہے، جیسے جہاز کے بندے گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو گر کے مرنے والا وہ شہید آخرت ہوگا۔ پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہید آخرت ہوگا۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اچانک موت آ گئی، شہید آخرت ہوگا۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شہید آخرت کہلائیں گے۔ دنیا میں تو وہ شہید نہیں کہلائیں گے، آخرت میں اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا حصہ ہے۔ پھر 7 لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں ایک وہ بادشاہ جو عدل کرتا تھا، وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ بوڑھا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا، وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ نوجوان جس کا دل اللہ کی یاد میں ہر وقت لگا رہتا ہوگا اور اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہی جاری رہتا ہوگا، وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ نوجوان جس کو کوئی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ جواب دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک بندہ دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، یہ 2 اللہ سے کی وجہ سے محبت کرنے والے بندے یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے امت کا ہر بندہ کسی نہ کسی وجہ سے اس عرش کے سائے کے نیچے چلا جائے گا۔ ایک وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا تھا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اتنا خفیہ طریقے سے قیامت کے دن وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اب آپ بتائیے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کتنے لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے جو بڑا گناہ گار ہوگا، اور اس کے گرد رحمت کی چادر، جیسے کنات تان دی جاتی ہے نا، رحمت کی کنات چاند دیں گے، مخلوق کی نظروں سے وہ بندہ اوجھل ہو جائے گا۔ پھر اللہ اس بندے کا نام اعمال کھول کے اس کو کہیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ وہ سب گناہ مانتا رہے گا حتیٰ کہ وہ سمجھے گا کہ آج میں اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتا، میرے سارے گناہ سامنے آ گئے۔ جب سارے گناہ اللہ گنوا دیں گے، اللہ فرمائیں گے تو گناہ تو کرتا تھا مگر توبہ بھی کرتا تھا، ڈرتا تھا، ہم نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی، ہم آج بھی پردہ پوشی کرتے ہیں اور تیرے گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس بندے کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ قناعت ہٹے گی نا تو دنیا دیکھے گی، حیران ہوگی، یہ کیسا بندہ ہے کہ جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہی نہیں۔ بعض لوگ سمجھیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس نے معصوم زندگی گزاری، کوئی گناہ ہی نہیں کیا، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کی امت کا ایک گناہ گار بندہ ہوگا۔ مگر اللہ ان کو اس طرح سے پردہ پوشی فرمائیں گے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ان کے بارے میں برا نہیں سوچ سکے گا، اور نبی علیہ السلام کو کوئی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی کسی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا کہ ایک وقت آئے گا
کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا شاید آج میری بھی مغفرت کر دی جائے، شیطان کو بھی امید لگ جائے گی بخشش کی، اچھا وہ بخشا گیا، وہ بخشا گیا، وہ بخشا گیا، تو شاید میں بھی بخشا جاؤں، اس کو بھی امید لگ جائے گی۔ اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک نیکی کی وجہ سے 2 بندے جنت میں جائیں گے۔ وہ کیسے؟ کہ ایک بندے کا اعمال کا حساب ہوگا تو ایک نیکی کم ہوگی، گناہ زیادہ ہوگا۔ فرشتہ کہے گا تیری اگر ایک نیکی اور ہوتی تو نیکی گناہ برابر ہو جاتے، اللہ اپنے فضل سے تجھے جنت دے دیتے، اب گناہ زیادہ ہے، نیکی کم ہے۔ تو وہ کہے گا اچھا مجھے اجازت دی جائے، میں کسی سے نیکی لے لیتا ہوں، ادھار لے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیں گے۔ وہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آئے گا، اے میرے بھائی، تو میرا بھائی ہے، ہم دونوں دنیا میں کاروبار کرتے تھے، تو مقروض ہو جاتا تھا تو میں بیل آؤٹ کر دیتا تھا، اور میں مقروض ہوتا تھا تو میری مدد کر دیتا تھا، ہم دونوں نے کتنا اچھا کاروبار کیا، کتنی اچھی ہم نے دنیا میں دوستی کی زندگی گزاری۔ اے میرے بھائی، آج پھر میں مشکل میں پڑ گیا ہوں، مگر مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، اور تیرے پاس تو بڑی نیکی ہیں، تو نے تو 3 چیلے بھی لگائے اور پتہ نہیں کیا کیا دین کے کام کیے، تو میں تو ایک نیکی کا طلبگار ہوں، مجھے ایک نیکی دے دے۔ وہ کہے گا نہ بھائی، جب تک میرا حساب نہیں ہو جاتا میں آپ کو کچھ نہیں نیکی دے سکتا۔ اس بندے کو بڑی مایوسی ہوگی کہ مجھے بڑا مان تھا میرا بھائی مجھے نیکی دے دے گا۔ پھر یہ اپنی ماں کے پاس آئے گا، امی آپ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھیں، آپ کہتی تھی بیٹا تجھے تو گرم ہوا بھی نہ لگے، میں تو تیری خاطر کیا کچھ قربان کر دوں، امی تیری محبت کی باتیں مجھے یاد ہیں، مگر آج مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، امی تو نفلیں پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی اور نیکی کی زندگی گزارتی تھی، تیرے پاس تو پہاڑوں جیسی نیکیاں موجود ہیں، مجھے صرف ایک نیکی چاہیے، امی ایک نیکی دے دیں۔ ماں کہے گی بیٹا جب تک میرا اپنا حساب نہیں ہو جاتا میں کوئی نیکی نہیں دے سکتی۔ اس کو اور زیادہ جو ہے وہ دکھ ہوگا۔ پھر یہ اپنے ابو کے پاس آئے گا، ابو آپ نے تو بڑا دین کا کام کیا اور آپ کے بچے بڑے عالم حافظ فلاں بنے اور میں بھی ان میں سے ایک گناہ گار ہوں، مگر آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ ایک نیکی مجھے دے دیجئے۔ والد کہے گا بیٹا جب تک میرا حساب نہیں ہوتا میں نہیں دے سکتا۔ پھر یہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا، کہے گا کہ دیکھیں میں نے دنیا میں آپ کو کتنی محبت سے رکھا، کتنا پیار دیا، کتنا خیال رکھا، میں ہر طرح سے آپ کو دنیا کے اندر خوش رکھتا تھا اور آپ بھی میرے اوپر قربان ہوتی تھیں، آج آپ کے پاس بہت نیکیاں ہیں، میرے پاس نیکی کم ہے، مجھے ایک نیکی دے دو، آپ میری شریک حیات رہی ہیں۔ وہ کہے گی کہ سب باتیں اپنی جگہ بجا ہے، جب تک میرا حساب نہیں ہو جاتا میں ایک نیکی نہیں دے سکتی۔ پھر یہ اپنے بچوں کے پاس آئے گا، میرے بیٹوں میں نے تمہیں پرورش دی، ریزف کیا، پڑھایا لکھایا، نیک دیندار بنایا اور آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں خوب نیکیاں کمائیں، آج میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، میرے بیٹوں تمہارا باپ جہنم میں جا رہا ہے، ایک نیکی دے کے اپنے باپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو۔ بیٹے کہیں گے ابو جان جب تک ہمارا حساب نہیں ہو جاتا ہم آپ کو ایک نیکی بھی نہیں دے سکتے۔ اس پر وہ بندہ بہت زیادہ دکھی ہوگا اور وہ رونا شروع کر دے گا۔ اللہ نے تو پہلے ہی بتلا دیا تھا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو یہ بات 100% وہاں پوری ہو جائے گی۔ اب یہ بندہ بڑے درد سے رو رہا ہوگا، جب یہ رو رہا ہوگا نا تو ایک بندہ قریب سے گزرے گا، وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اس کو قریبی رشتہ داروں نے ایک نیکی نہیں دی، یہ دکھی بندہ ہے اس لیے رو رہا ہے۔ وہ کہے گا اچھا میرے نام اعمال سے ایک نیکی اس کو دے دو۔ اب یہ قیامت کے میدان میں اتنا بڑا مسئلہ ہوگا کہ اعلان کیا جائے گا، منادی اعلان کرے گا ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے بندے کو دے دی۔ جب اعلان ہوگا تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، سب جانتے ہیں، مگر پھر پوچھیں گے بھئی یہ کس نے نیکی دی؟ وہ نیکی دینے والا آگے بڑھے گا، اللہ پوچھیں گے تو کون ہے جو اپنی سخاوت دکھاتا ہے، اپنی نیکی دوسرے کو دیتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے نام اعمال میں تھی ہی ایک نیکی، میں نے تو جہنم میں جانا ہی تھا، میں نے سوچا میں تو جا ہی رہا ہوں، ایک نیکی سے اگر یہ جنت میں جا سکتا ہے تو یہ چلا جائے میری خیر ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تو بندہ ہو کر اگر اتنی سخاوت دکھاتا ہے تو سخاوت دکھانے کا حقدار تو میں ہوں، میں نے اس ایک نیکی کی وجہ سے
تجھے بھی جہنم سے نجات عطا فرما دی اور اس بندے کو بھی نجات عطا فرما دی۔ ایک نیکی کی وجہ سے دو بندے جنت میں جائیں گے۔ حضرت قاری مطیب رحمۃ اللہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے، عجیب سا واقعہ، فرماتے ہیں اللہ دو بندوں کو بلائیں گے اور ان کو ان کے نام اعمال دکھائیں گے اور فرمائیں گے کہ دیکھو تم نے دنیا میں منمانی کی زندگی گزاری، اب جاؤ جہنم میں۔ اب جب کہیں گے تو ایک جو ہے وہ تو جہنم کی طرف بھاگنا شروع کر دے گا، جس کو کہتے ہیں نا برسک واک، تیز چلنا، وہ تیزی سے جہنم کی طرف چل پڑے گا۔ اللہ اس کو بلائیں گے، بھئی تجھے میں نے کہا جاؤ جہنم میں، تو نے تو دوڑ ہی لگا دی۔ یا اللہ میں نے دنیا میں تو آپ کے حکم کو ماننے میں کوتاہی کی، میں مانتا ہوں، آج آپ نے حکم دیا جاؤ جہنم میں نے سوچا یہ آپ کا آخری حکم ہے، چلو میں بھاگ کے جہنم میں چلا جاتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تیرے دل میں میرے حکم کی اتنی عزت اور احترام ہے، چل میں نے تجھے جہنم سے بری کر دیا، جنت عطا فرما دی۔ اور دوسرا بندہ جو ہوگا اللہ فرمائیں گے جاؤ جہنم میں، وہ 2 قدم چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر 2 قدم چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ بلائیں گے بھئی تیرا معاملہ کیا ہے، تو 2 قدم چلتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا، پھر چلتا تھا پھر پیچھے۔ یا اللہ میں زندگی بھر آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، آپ نے اگرچہ فرما دیا جاؤ جہنم میں تو میں چل تو پڑا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا شاید آپ کی رحمت جوش میں آ جائے، پھر 2 قدم چلتا تھا پھر دیکھتا تھا شاید رحمت جوش میں آ جائے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تجھے میری رحمت کا اتنا یقین ہے تو چل تجھے بھی میں نے جنت عطا فرما دی۔ یہ دونوں واقعات حضرت قاری مطیب رحمۃ اللہ نے اپنے خطبات میں لکھے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، عمر جان بیٹھے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ دعا کرتے کرتے جب خوب دعائیں کیں تو اللہ نے وعدہ فرما دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے جو لوگ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے نا، ان کی ایک لف بھروں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اب جب یہ نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تو صحابہ خوش ہو گئے، مگر ابو بکر صدیق عنہ نے کر کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آپ کے اوپر اس وقت خاص رحمت کی نظر ہے، امت کے لیے اور دعا مانگی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی اور اللہ نے وعدہ فرما لیا میں 2 لپیں بھر کر نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اور دعا مانگیے۔ عمر نے کہا ابو بکر آپ جانتے ہیں اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی؟ ابو بکر صدیق نے کہا عمر میں جانتا ہوں، لیکن اگر کسی اور کا فائدہ ہوتا ہے تو تمہارا نقصان کیا ہے؟ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی اور اللہ نے وعدہ فرما دیا میں 3 لپیں بھر کر جہنم سے نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اب یہ وعدہ اللہ نے اپنے محبوب ہم سے فرمایا۔ سمجھنے کے لیے اگر فرض کو پلاؤ پکا ہوا ہے اور آپ یوں کر کے لپ بھرتے ہیں تو میرے حساب سے ہزاروں چاول کے دانے تو میری لپ میں آ جائیں گے، حالانکہ میری لپ کتنی چھوٹی سی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے ایکسکویٹر جس کو مرغا مشین کہتے ہیں، اگر اس سے لپ بھری جائے تو میرے خیال لاکھوں دانے اس میں آ جائیں گے۔ اگر لاکھوں دانے اس مشین کے لپ میں آ جاتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی لپ کتنی بڑی ہوگی۔ خرب خرب لوگ ہوں گے جو جہنم سے نکلیں گے اور اللہ ان کو بلا کسی اور عمل کے اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیں گے۔ ایک لپ بھریں گے، پھر دوسری لپ بھریں گے، پھر تیسری لپ بھریں گے، اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے، بغیر ان کے کسی عمل کے جنت عطا فرما دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں کہ اپنے عملوں کی وجہ سے آپ سے جنت مانگوں، ہاں اتنی مجھے تمنا ضرور ہے کہ جو اتقاء الرحمن ہوں گے جن کو آپ اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیں گے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لینا۔ اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب آپ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما لیا کہ میں آپ کی امت کے گناہ گاروں کو لپ بھر کے نکالوں گا، جنت عطا فرما دوں گا، اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی انہی میں شامل فرما دینا۔ اللہ کے لیے تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ جتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت تو یقیناً ہوتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم نفس کے پجاری ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم پرانے پاپی ہیں، ہم بہت گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، مگر نبی علیہ السلام کی محبت تو دل میں ہے نا،
اللہ اس محبت کو وسیلہ بنا دے اور اس کے بدلے ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے۔ شاعر کہتا ہے میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں، میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں تے میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں۔ یہ جامی رحمت اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ کس طرح مدینہ طیبہ پہنچے تھے، تو اس کا اس نے اشارہ کیا ہے۔ میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں تے میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، پر قسم خدا دی میں کھانا ہاں مینو تیرے جیا کوئی اور بھی نہیں۔ اے اللہ کے حبیب ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم جیسے بھی ہیں ہمیں آپ جیسا محبوب اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سرتاج ہیں، اور ہم آپ کے امتی ہیں، اور ہم قیامت کے دن آپ سے شفاعت کی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے حاضری عطا فرمائے اور جنت میں آپ کے قرب کی جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔